الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ مشتاق احمد مخدومی یوٹیوب چینل کے ناظرین کو سلام عرض ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی سے ایک انتہائی پر مغز اور حکمت سے بھرپور حقائق نقل کروں گا۔ اس حقائق میں آپ ایک ایسے شخص کا واقعہ نقل کرتے ہیں جو ایک پیڑ کے نیچے سویا ہوتا ہے، تو ایک عقل مند گھوڑ سوار وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے۔ گھوڑ سوار کیا دیکھتا ہے کہ وہ شخص جو سویا ہوا ہے اس کے منہ میں ایک سانپ داخل ہوتا ہے۔ بڑی کوشش کرتا ہے گھوڑے کو دوڑا کر تاکہ اس کو بتائے، لیکن اتنے میں اس کے منہ میں وہ داخل ہو جاتا ہے۔ اب عقل مند گھوڑ سوار نے کو اٹھایا اور اس کو مارنے لگ گیا۔ گھوڑ سوار کہتا ہے کہ یہ تم میرے ساتھ کیا کر رہے ہو، مجھے پر ظلم کر رہے ہو، زیادتی کر رہے ہو۔ لیکن گھوڑ سوار خاموش رہتا اور اس کو مسلسل مارتے رہتا اور اس کو بھگاتا ہے۔ اس کو کہتا ہے بھاگو، وہ بھاگتا ہے، وہ اور بھاگو اور بھگاتا ہے، اس کو بھگاتا ہے، اتنا بھگاتا ہے کہ وہ ہلکان ہو جاتا ہے۔ تو وہ آدمی اس گھوڑ سوار کو بڑا برا بھلا کہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم میری کوئی خطا بتاؤ، میری غلطی بتاؤ، تم مجھ پر ظلم کیوں کر رہے ہو؟ اتنا ظلم تو کوئی بھی کسی پر نہیں کرتا۔ وہ چیخا ہے سردار، آخر کیوں بغیر قصور کے تو نے میری جان لینے کا ارادہ کیا ہے؟ اگر اصلاً تجھے میری جان سے دشمنی ہے، تلوار مار، ایک دم سے میرا خون بہا دے۔ وہ گھڑی بڑی منحوس تھی کہ میں تیرے سامنے آیا۔ وہ قابل مبارکباد ہے جس نے تیرا چہرہ نہ دیکھا۔ بلا زیادتی، بلا خطا، بلا کمی اور بیشی کے کافر بھی یہ ظلم جائز نہیں سمجھتے ہیں۔ بات کے ساتھ میرے منہ سے خون ٹپکتا ہے۔ اے خدا، تو اس کا بدلہ لے۔ وہ ہر لمحہ ایک نئی ملامت کر رہا تھا اور وہ اس کو مارتا تھا کہ اس بیابان میں دوڑ، کوڑے کی چوٹ اور ہوا کی طرح کا سوار وہ دوڑتا تھا اور پھر منہ کے بل گرتا تھا۔ وہ شکم پر اور نیند میں اور سست تھا۔ اس کے سر اور پیروں پر ہزاروں زخم ہو گئے تھے۔ رات تک کھینچا تانی جاری رہی، یہاں تک کہ اس کو صفرا کی قے ہونے لگی۔ اس سے اچھا برا کھایا باہر نکل پڑا۔ اس کے کھائے ہوئے کے ساتھ سانپ بھی اس سے نکلا۔ جب اس نے اپنے پیٹ میں سے سانپ نکلتا دیکھا تو اس بھلے انسان کا اس نے شکریہ ادا کیا۔ اس کالے بھدے موٹے سانپ کا ڈر جب اسے نظر آیا، وہ تکلیفیں اس سے جاتی رہیں۔ بولا، تو تو رحمت کا فرشتہ ہے یا میرا آقا اور مربی ہے۔ وہ کتنی نیک گھڑی تھی کہ میں نے تجھے دیکھا۔ میں مر چکا تھا، تو نے مجھے نئی زندگی بخشی۔ تو ماؤں کی طرح میری دیکھ بھال کرنے والا ہے۔ میں تجھ سے گدھوں کی طرح بھاگنے والا تھا۔ گدھا مالک سے گدھے پن سے بھاگتا ہے۔ اس کا مالک نیک بختی کی وجہ سے اس کے در پہ ہے۔ وہ اس کو نفع کے لیے نہیں ڈھونڈتا ہے، لیکن اس وجہ سے کہ اس کو بھیڑیا یا درندہ نہ پھاڑ ڈالے۔ مبارک ہے جو تیرا چہرہ دیکھے یا اچانک تیرے کونچے میں جا پہنچ جائے۔ اے وہ کہ پاک جان تیری ثنا خواں ہے۔ میں نے تجھے کس قدر بےہودہ باتیں کی اور بکواس کی، اے آقا اور شہنشاہ، اے سردار۔ میں نے نہیں، میری نادانی نے کہا، اس پر داروگیر نہ کر۔ اگر میں اس حال کا تھوڑا سا حصہ بھی جان لیتا تو بےہودہ بکواس نہ کرتا۔ تیری میں بہت تعریف کرتا اگر تو واقعہ کا تھوڑا سا اشارہ بھی کر دیتا، لیکن تو چپ رہ کر پریشان کرتا تھا۔ خاموشی سے میرے سر کو کچل رہا تھا۔ میرا سر دیوانہ ہو گیا تھا، عقل سر سے بھاگ گئی، خصوصاً یہ سر جس میں مغز بہت کم ہے۔ اے خوبصورت، خوب سیرت، معاف کر دے پاگل پن سے میں نے جو کچھ کہا۔ اس سے درگزر کر اس نے کہا، اگر میں اس میں تھوڑا بھی بتا دیتا فوراً تیرا پتا پانی بن جاتا۔ اگر میں تجھ سے سانپ کی باتیں کہہ دیتا، خوف تیری جان نکال دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں صاف صاف کہہ دوں کہ اس دشمن کی تفصیل جو تمہارے اندر ہے تو وہ بہادروں کے پتے پھاڑ دے، نہ کوئی راستہ چلے، نہ کسی کام کی فکر کرے، نہ اس کے دل میں عاجزی کی طاقت رہے، نہ اس کے بدن میں نماز اور روزہ کی طاقت رہے۔
وہ چوہے کی طرح بلی کے سامنے معدوم ہو جائے، اس بکری کے بچے کی طرح جو بھیڑیے کے سامنے سے بھاگے۔ اس میں نہ کوئی تدبیر رہے نہ چال، میں بغیر بتائے تمہاری تربیت کرتا ہوں۔ ابوبکر ربانی کی طرح میں خاموش رہتا ہوں، ہاتھ سے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح لوہے کا کام کرتا ہوں، تاکہ ناممکن میرے ہاتھ سے موجود ہو جائے، پرنچے ہوئے پرندے کے پر لگ جائے۔ جبکہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ کو اپنا ہاتھ فرمایا، تو یقیناً میرا دراز ہاتھ 7ویں آسمان سے آگے بڑھ گیا، میرے ہاتھ نے آسمان پر ہنر دکھایا۔ یہ صفت بھی عقلوں کی کمزوری کی وجہ سے بیان کی ہے۔ کم عقلوں کے سامنے قدرت کی تشریح کب مناسب ہے؟ تو خود جان لے گا جب نیند سے سر اٹھائے گا، بات ختم ہوئی، اور اللہ بہتر جانتا ہے۔ اگر میں یہ قصہ تجھ سے کہہ دیتا، اسی وقت تیری روح تجھ سے جدا ہو جاتی، نہ تجھے کھانے کی طاقت رہتی، نہ کہہ کرنے کی راہ اور پرواہ رہتی۔ میں بری باتیں سنتا رہا اور کام چلاتا رہا، آہستگی سے ربی یسر پڑھتا رہا، سبب بتانا میری عادت نہیں، تجھے چھوڑ دینے پر میں قادر نہ تھا، اندرونی تکلیف کی وجہ سے میں ہر وقت کہتا تھا، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، بے شک وہ جانتے نہیں ہیں۔ وہ تکلیف سے نجات پانے والا سجدہ کرتا تھا، اے سعادت مند میرے اقبال کے خزانے، تو خدا سے اچھے بدلے پائے گا، اس کمزور میں تیرا شکریہ ادا کرنے کی طاقت نہیں، اللہ تیرا شکریہ ادا کرے۔ اے پیشوا، میں وہ ہونٹ اور جبڑا اور وہ سامان نہیں رکھتا ہوں۔ عقل مندوں کی دشمنی اس طرح کی ہوتی ہے، ان کا زہر جان کی خوشی ہوتا ہے، بے وقوفوں کی دوستی رنج اور گمراہی ہے۔ ناظرین، اس عقل مند گھوڑ سوار کی طرح ایک مرشد بھی اپنے مریدوں کی اسی طرح تربیت کرتا ہے، وہ اس کو دوڑاتا ہے، وہ اس کو سیب بھی کھلاتا ہے، وہ اس کو طرح طرح کی مشقت میں ڈالتا ہے، تاکہ اس کے اندر کا نفس مر جائے اور اس کو باہر نکال پھینکے۔ لیکن مرید اس بات کو سمجھ نہیں رہا تھا، وہ طرح طرح کے بہانے بناتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میرا مرشد میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ ان تکلیفوں میں بھی راحت ہوتی ہے جو ایک کامل مرد کی طرف سے مل رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، اس کو کس دعا کی ضرورت ہے۔ اس وجہ سے اس کو تربیت کے لیے اس کو طرح طرح کے مجاہدوں سے گزارتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کی اصلاح، اس کا فائدہ اسی میں ہے۔ تو ناظرین، کم ظرف لوگ اس بات کو نہیں سمجھ پاتے۔ تو ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے فائدہ کے لیے ہو سکتی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ مزید اسی طرح کی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تھینکس فار واچنگ، والسلام۔